سب بھاگ کے زمین کے نیچے چھپ گیا ہے. یعنی کوئی بھاگ کے مدرسے کے نیچے چھپ گیا ہے، کوئی بھاگ کے مزار کے نیچے، کوئی قبرستان میں، کوئی مسجد کے نیچے ابھی کھوج رہا ہے. تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہندوستان میں جو اسلام جو ہمارے پاس آج موجود ہے، یہ کوئی نبی لے کے نہیں آئے. حضور آخری نبی ہے نا، تو اسلام لے کے اللہ کے ولی آئے، خواجہ غریب نواز. آج ان کی بدولت 40-42 کروڑ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو اولیاء کرام نے اپنے نبی کے دین کی وسعت کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور ہر نبی کے دور میں اللہ نے ولی پیدا فرمایا. ہر نبی کے دور میں سب سے بڑے ولی سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے وقت میں. پوچھے گا آدمی نے کہ کیسے؟ ذرا اوپر چلو نا، خالی نیچے کا بھاگ. عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، صحابہ کرام، یہ سارے کے سارے مصطفیٰ نبی ہیں، اور صحابہ سارے کے سارے ولی. ولایت کو پہلے ٹھیک سے سمجھے. ہم غوث اعظم کی کرامت بیان کرتے ہیں، غریب نواز کی کرامت بیان کرتے ہیں، نظام الدین اولیاء کی کرامت بیان کرتے ہیں، اور دوسرے اولیاء کرام کی کرامتیں بیان کرتے ہیں. چلو نبی کی بارگاہ میں، نبی کو جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، نبی کی جنہوں نے خدمت کی، نبی کی جن لوگوں نے قدم بوسی کی، دنیا کے تمام ولیوں کا درجہ ان کے بعد. سب سے اونچا درجہ ولایت میں کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا. محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. باقی لا الہ الا حبیبہ الکریم. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عزیزان ملت، برادران اسلام، اللہ کے ولیوں کے سلسلے میں کئی جمعہ سے گفتگو کا سلسلہ دراز ہے. خصوصاً حضور سیدنا غوث اعظم پیران پیر میران میر دستگیر
روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا و شیخنا ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت و رضوان کا ذکر بھی ہو رہا تھا. اس لیے کہ آپ تمام ولیوں کے سرتاج ہیں. ہندوستان کی سرزمین پہ اگر آپ دیکھیں گے تو بھارت ورش میں کوئی نبی نہیں آیا تھا اسلام لے کر. ہندوستان میں اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا. ہاں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے. حضرت آدم ہندوستان میں اس وقت شری لنکا ہندوستان میں ہی تھا. آج بھی حضرت آدم کے قدم مبارک کے نشان شری لنکا میں موجود ہیں. ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام آدمیوں کے والد بزرگوار یہ تشریف لائے تھے ہندوستان اور آپ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا سب سے پہلا مسلمان اور وہ بھی نبی وہ کہاں آیا تھا؟ بولو نا یار. ہندوستان میں آیا. تو کلمے کی پہلی آواز کہاں سے شروع ہوئی؟ اب لوگ آج کل جو بھی بول رہے ہیں جس کی لاٹھی ہوتی ہے اس کی بھینس ہوتی ہے. طاقت کے بنیاد پہ حکومت کے بنیاد پہ آپ جو بھی بول رہے ہیں لیکن اسلام کی پہلی آواز ہندوستان سے بلند ہوئی تھی. یہ ہندوستان کی زمین کی خوش نصیبی ہے. آج لوگ کہتے ہیں اسلام باہر سے آیا. ہاں باہر سے آیا, جنت سے آیا. جنت سے آیا. آدم آئے جنت سے آئے, ہندوستان میں آئے. دوسرے ملک میں اللہ نے نہیں بھیجا, ہندوستان میں بھیجا. معلوم ہوا کہ ہندوستان آدم علیہ السلام کے وقت میں اسلام کا مرکز تھا. باقی لوگ بعد میں آتے جاتے رہے, کتابوں میں دیکھا نہیں دیکھا لکھ دیا, جو لکھ دیا اسی کے پیچھے دوڑ رہے. نہیں دیکھ رہے ہندوستان کھودو چل رہا ہے, کھودتے رہو, خدا کرو. جتنا ہے سب بھاگ کے زمین کے نیچے چھو گیا ہے. یعنی کوئی بھاگ کے مدرسے کے نیچے چھپ گیا ہے, کوئی بھاگ کے مزار کے نیچے, کوئی قبرستان میں, کوئی مسجد کے نیچے ابھی کھوج رہا ہے. تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہندوستان میں جو اسلام جو ہمارے پاس آج موجود ہے یہ کوئی نبی لے کے نہیں آئے. حضور آخری نبی ہے نا, تو اسلام لے کے اللہ کے ولی آئے, خواجہ غریب نواز. آج ان کی بدولت 40-42 کروڑ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو اولیاء کرام نے اپنے نبی کے دین کی وسعت کے لیے ہر ممکن کوشش کی, اور ہر نبی کے دور میں اللہ نے ولی پیدا فرمایا. ہر نبی کے دور میں
سب سے بڑے ولی سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے وقت میں پوچھے گا آدمی نے کہ کیسے، ذرا اوپر چلو نا، خالی نیچے کا ہے بھاگ۔ عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، صحابہ کرام، یہ سارے کے سارے مصطفیٰ نبی ہیں، اور صحابہ سارے کے سارے ولی۔ ولایت کو پہلے ٹھیک سے سمجھو۔ ہم غوث اعظم کی کرامت بیان کرتے، غریب نواز کی کرامت بیان کرتے، نظام الدین اولیاء کی کرامت بیان کرتے، اور دوسرے اولیاء کرام کی کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ چلو نبی کی بارگاہ میں، نبی کو جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، نبی کی جنہوں نے خدمت کی، نبی کی جن لوگوں نے قدم بوسی کی، دنیا کے تمام ولیوں کا درجہ ان کے بعد۔ سب سے اونچا درجہ ولایت میں کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا۔ حضرت عمر فاروق ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پہ دور فاروقی ہے، حضور کا وصال ہو چکا ہے، صدیق اکبر کا وصال ہو چکا ہے، دوسرے خلیفہ ہیں سیدنا عمر فاروق، ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت ساریہ کو جنگ میں بھیجا، ایک ملک میں لڑائی ہو رہی، جہاد کے لیے بھیجا، حضرت ساریہ لڑ رہے ہیں سینکڑوں میل دور، ممبر رسول سے خطبہ دے رہے ہیں سیدنا عمر فاروق۔ خطبہ دیتے دیتے آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، کیا کہا؟ معنی ہے نہیں، یہ حدیث یہ روایت ہے کہ نہیں؟ آپ خطبہ دے رہے ہیں، سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، 3 مرتبہ فرمایا۔ ادھر لڑائی ہو رہی، یہاں خطبہ ہو رہا ہے، مسافت بہت دور کی ہے، سینکڑوں میل کی دوری ہے۔ خطبے کے بعد سیدنا عمر فاروق سے صحابہ نے پوچھا کہ خطبہ کے بیچ میں ساریہ کا نام کہاں سے آیا؟ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں ممبر پہ تھا خطبہ دے رہا تھا تو میری نگاہ ساریہ کو لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہ کرامات صحابہ ہے۔ صحابہ کی کرامت اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ولی کی کرامت کا کوئی انکار نہ کر سکے، یہ دلیل ہے۔ کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ساریہ لڑ رہے ہیں اور دشمنوں نے ایک فوج پہاڑ کے پیچھے چھپا رکھا تھا کہ جب ہم ہارنے لگیں گے تو اس فوج کو کام میں لائیں گے۔ اس لیے میں ساریہ کو پہلے ہی کہا کہ ساریہ خالی آگے مت بڑھو، یا ساریۃ الجبل، پہاڑ کے پیچھے دیکھو ساریہ۔ فاروق اعظم مدینے میں کھڑے ہو گئے، ساریہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑ کو بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑ کے پیچھے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شان ولایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون ولی ہیں جو نبی کی بارگاہ میں رہا کرتے؟ سینکڑوں ولی نبی کی خدمت کرتے تھے، نبی کے خدام دوسرے نہیں تھے، اولیاء کرام، ہر صحابی اللہ کا ولی۔ معلوم ہوا 2 باتوں کا کہ ولی نبی کا خادم ہوتا ہے، ولی نبی کا خادم ہوتا ہے۔ جب حضرت ساریہ آئے، جنگ فتح ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ میں لڑ رہا تھا، پہاڑ کے پیچھے نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ وقت تھا جمعے کا وقت،
اور میں نے سیدنا عمر فاروق کی آواز سنی. آپ فرما رہے تھے ساریہ پہاڑ کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے دیکھو، پہاڑ کے الجبل، پہاڑ کے پیچھے. پھر میں پہاڑ کے پیچھے گیا تو دیکھا دشمنوں کی فوج چھپی ہوئی ہے. میں نے حملہ کیا اور جنگ میں جیت کے آ رہا ہوں. میں لڑ رہا تھا وہاں اور فاروق اعظم مدینے سے کمانڈر ان چیف بن کے ساریہ کو ہدایت دے رہے تھے. یہ ولی کی نگاہ ہے. کس کی نگاہ؟ اور کیوں نہ ہو نگاہ جی، جن آنکھوں نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، ان آنکھوں کو کون دیکھنے سے روک سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ دیکھنا چاہتا ہوں. رب ارنی. اللہ نے فرمایا لن ترا، تم نہیں دیکھ سکتے. بہت ضد کیا تو اللہ نے فرمایا اچھا پہاڑ کی طرف دیکھو. یہی ہے نا قرآن عظیم کی آیت، یہی ہے کہ موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو. حضرت موسیٰ نے پہاڑ کی طرف دیکھا، اللہ نے تجلی فرمائی. ایک ہلکی سی تجلی اللہ کی پہاڑ پہ پڑی، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو کہتے ہیں کہ دیکھنا چاہتا ہوں. دکھایا تو دیکھا ہی نہیں. دکھایا تو تمہاری آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تجلی جو پڑی تھی، جسے ایک لمحے کو دیکھ کے میں بے ہوش ہو گیا تھا، میرے آنکھوں میں اتنی روشنی پیدا ہو گئی کہ 40 میل دور اندھیرے رات میں، اندھیری رات میں 40 میل دور کالے پتھر پہ کالی چونٹی چلتی تھی تو میں دیکھ لیا. اور جن لوگوں نے اللہ کے نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، مصطفیٰ کو، ان کی آنکھوں کی بینائی کتنی تیز ہوتی. بولو نا یار. تو اسی طرح دیکھنے والے کسی نے رسول کو دیکھا تو وہ صحابی ہوئے، پھر کسی نے صحابی کو دیکھا تو یہ نور ان میں منتقل ہوا تو وہ تابعی ہوئے. پھر ان کو جن لوگوں نے دیکھا تبع تابعی ہوئے. پھر ان کو جن لوگوں نے دیکھا ائمہ مجتہدین ہوئے. اسی طرح اولیاء کرام نے اپنے پیروں سے اقتباس کیا ہے. فلاں نے فلاں کو دیکھا، فلاں نے فلاں کو دیکھا، فلاں نے فلاں کو دیکھا. دیکھنے کا یہ سلسلہ جاری رہا. جس نے نور مصطفیٰ کو دیکھا، پھر اس کو کسی نے دیکھا، پھر اس کو کسی نے دیکھا، پھر اس کو کسی نے دیکھا. یہ دیکھتے دیکھتے یہ دیکھنا غوث اعظم تک چلا ہے. پھر کسی نے غوث اعظم کو دیکھا، پھر کسی نے غوث اعظم کے دیکھنے والے کو دیکھا. یہی سلسلہ ہے نا. بولو یہی سلسلہ ہے، یہی شجرہ ہے. غریب نواز نے عثمان ہارونی کو دیکھا، عثمان ہارونی کو. قطب الدین بختیار کاکی نے غریب نواز کو دیکھا. بابا فرید الدین نے قطب الدین صاحب کو دیکھا. نظام الدین اولیاء نے بابا فرید الدین کو دیکھا. اسی طرح تو سلسلہ ہے دیکھنے کا، اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. یہ دیکھنے والے لوگ ہیں جو ظاہر بھی دیکھتے ہیں اور باطن بھی دیکھتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نور کی تجلیاں اللہ انہیں عطا فرماتا ہے. اللہ ان کو تجلیاں عطا فرماتا ہے. اور یہ اللہ والے آتے کیوں ہیں؟ میں بتا رہا تھا کہ ہندوستان میں اسلام غریب نواز سے ہمیں ملا، ان کے بعد ان کے خلفاء سے، پھر ان کے خلفاء سے، پھر ان کے خلفاء سے، پھر ان کے خلفاء سے. یہ سارا معاملہ آج تک قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی کا چلا رہا ہے. یہ سارے دیکھنے والے ہیں. اور اگر آپ کو دکھائی نہیں دیتا تو کسی مرید کا شجرہ لے کے دیکھ لو، تم کو بھی دکھائی دینے لگے. میں بے سلسلے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں.
مر گیا مردود جس کا فاتحہ نہ، میں سلسلے والے کی بات کر رہا ہوں، جس کا سلسلہ ہے، جس نے کسی اللہ والے سے اپنا لگاؤ رکھا ہے، نسبت انجن سے نسبت ڈبے نے جوڑ کے رکھا ہے نا، یہ نسبت ہے، یہ نسبت ہے۔ تو آئے کیوں تھے؟ آئے اس لیے تھے کہ بروں کو اچھا بنائے، بدکار کو نیکار بنائے۔ بولو، اندھی آنکھوں میں اللہ کے نور کی روشنی عطا فرمائے، اندھے دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا فرمائے، بے ایمانوں کو ایمان والا بنائے، بت پرستوں کو خدا پرست بنائے، عشق رسول عطا فرمائے۔ یہی کام اللہ والوں کا ہے جو اس وقت سے لے کے اب تک اللہ والے کر رہے ہیں۔ اس کارخانے میں یہی بنتا ہے جسے ہم خانقاہ کہتے ہیں نا، اس خانقاہ میں یہی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، عشق الہی، عشق رسول، اعمال، اچھے اعمال کرو، بابو برے کاموں سے بچو، یہ کام کرنا، یہ نہ کرنا، یہ ایسے بات کرنا، بولو ہے کہ نہیں؟ یہی تو بزرگان دین کا مشن ہے، اور یہی مشن پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مشن ہے، جس مشن کو اولیاء کرام آج تک چلا رہے ہیں، آج تک چلا رہے ہیں، اس لیے کہ عمل انسان کا اصل ہے۔ عمل کیا ہے؟ انسان کا اصل ہے، چاہے وہ جیسا عمل ہو، اچھا ہو یا برا ہو، عمل عمل ہے۔ جو حرکت ہم کرتے ہیں، جو ورک ہم کرتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، پاؤں کا چلنا، ہاتھوں کا پکڑنا، آنکھوں کا دیکھنا، زبان کا بولنا، کانوں کا سننا، دل کا دھڑکنا، دماغ کا سوچنا، یہ سارے کیا ہیں؟ عمل ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ عمل ہیں۔ یا اچھا سوچو یا برا، اچھی جگہ پاؤں کو لے جاؤ یا غلط جگہ، اچھے کام ہاتھ سے کرو یا برے کام، اچھی باتیں سنو کان سے یا بری باتیں سنو، اچھی باتیں بولو زبان سے یا بری باتیں بولو، یہ عمل ہے۔ عمل کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھا عمل اور ایک برا عمل۔ عمل کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھتا ہے، عمل کا مطلب یہ بھی ہے کہ شراب پیتا ہے، یہ اس کا عمل ہے نا، اس کا عمل ہے۔ عمل کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ رکھتا ہے، یہی عمل ہے۔ عمل کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو جوا کھیلتا ہے، یہ بھی عمل ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے۔ دنیا جانتی ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر اچھائی کا بدلہ اچھا ہوتا ہے اور ہر برائی کا انجام، یہ بھی مولانا صاحب کو بولنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ بھی ضرورت ہے تو گھر جا کے چھری لے کے ہاتھ پہ اسے رگڑو، سمجھ میں آ جائے گا کہ عمل کس کو بولتے ہیں۔ کیا سمجھ آپ؟ ٹھیک بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ سب سے آسان طریقہ ہے، گھر چلے جاؤ، چھری لے لو، آنکھ بند کر کے اپنی انگلی پہ اسے رگڑو، معلوم ہو جائے گا کہ عمل کیا ہے اور عمل کا نتیجہ کیا ہے۔ عمل بھی دکھائی دے گا اور عمل کا نتیجہ بھی دکھائی دے گا۔ جب یہ عمل ہوگا تو چمڑا کٹے گا، گوشت کٹے گا، تکلیف ہوگی، خون بہے گا، علاج کیا جائے گا، تب زخم اچھا ہوگا۔ یہ عمل ہے نا، بولو نا بھائی۔ عمل بھی دیکھ رہے اور عمل کا بدلہ بھی دیکھ رہے، عمل بھی دیکھ رہے اور عمل کا بدلہ بھی دیکھ رہے ہو۔ ٹھیک اسی طرح نیک اعمال بھی، نیک جب آپ کو برے عمل کا بدلہ یہی نظر آ گیا، آپ نے دیکھ لیا کہ اس عمل سے بدلہ مل رہا ہے، کیا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آگ پہ پانی ڈالو تو آگ بجھ جاتی ہے، بھاپ اٹھتا ہے نا۔ عمل کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہو، اب عمل جیسا ہوگا نتیجہ ویسا۔ فرق یہ ہے کہ کچھ اعمال ہیں جن کے نتیجے دنیا میں نظر آتے ہیں، اور کچھ اعمال ہیں جن کے نتیجے آخرت میں نظر آتے ہیں۔
حضور نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزارع الآخرہ، حدیث شریف ہے نا، دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے، اس پہ ہل چلاؤ، دانا ڈالو، کھاد پانی دو، اس میں جو پودا نکلے گا وہ تمہیں یہاں بھی کام دے گا اور آخرت میں بھی کام دے گا۔ بزرگوں نے عمل کے اسی راستے کو موڑ دیا، جو غلط عمل ہو رہا تھا اسے موڑ دیا۔ جو لوگ سینکڑوں خدا کو سجدے کرتے تھے، سینکڑوں خدا کے سجدوں کے بارگاہ سے سر کو اٹھایا اور ایک خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا، کہا یہ عمل ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ، اس کا طریقہ۔ ہاں، اور یہی تو مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ اللہ والوں کا ہی صرف نہیں ہے، یہ ان کے پیر کا، ان کے پیر کا، ان کے پیر کا، اور سب سے بڑے پیر پیارے مصطفیٰ کا۔ آج آدمی بولتا ہے پیری مریدی کیا ہے، بولے نا یا بر کی جینیس، تو ابو بکر صدیق سے پوچھو کہ پیری مریدی کیا ہے۔ جب نبی نے اپنے ہاتھوں میں ابو بکر کا ہاتھ لے کے پوچھا تھا یا ابو بکر کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ یا رسول اللہ۔ جب مصطفیٰ نے عمر فاروق سے پوچھا تھا، بیعت لی تھی، بیعت لینا یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، مصطفیٰ کا طریقہ۔ یہی تو ہے جو کربلا میں یزید حسین سے لینا چاہتا تھا، یہی بیعت ہے جو کربلا میں یزید حسین سے لینا چاہتا تھا، حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے کربلا ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ بیعت سب کے ہاتھوں پہ ہو بھی نہیں سکتی، سب کی بیعت، تو بیعت کا یہ طریقہ تو پیارے مصطفیٰ نے سکھایا، ابو بکر صدیق نے سکھایا، عمر فاروق نے، مولا کائنات نے، حضرت امام حسن پاک نے، حسین پاک نے، امام باقر نے، امام جعفر نے، امام موسیٰ کاظم رضا نے، یہ سلسلہ بیعت کا چلا رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے۔ آج تک کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ وعدہ اس لیے کہ لیتے ہیں کہ برے کام سے بچنا ہے اور اچھے کام، برائی سے دور رہو اور اچھائی کی دعوت دیتے رہو۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی خدا کا پیغام ہے، یہ خدا کے رسول کا پیغام ہے، اور یہ اللہ کے ولیوں کا۔ انشاءاللہ پھر اگلے